صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب پروردگار عالم کسی پر اپنا فضل خاص فرماتا ہے اور اس کو روحانی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کے طرف پروردگار عالم توجہ فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں ارادت کا خیال پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی سے مرید ہونے کا خیال یوں ہی پیدا آپ کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ خیال بھی اگر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے مرید ہو کر کے اللہ کے قرب میں جانا ہے تو بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ پر نظر خاص فرماتا ہے، اس نظر خاص کی وجہ سے آپ کے دل میں ارادت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور دل میں مرید ہونے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انسان آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور یہی فکر اسے کسی مرشد کامل کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے۔ مگر اس مادہ پرستی کے دور میں، اس دنیا داری کے دور میں، لوگ جو مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں ان کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ پیری مریدی کا مقصد اللہ کے قرب میں جانا تھا، معرفت الہی حاصل کرنا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ جذبہ اگر ان کے دل میں پیدا ہوا بھی، یہ آگ تو لگی مگر انہوں نے لگا دیا کسی اور طرف، یہ چنگاری روشنی پھوٹی، یعنی اللہ نے نظر رحمت فرمایا مگر اس روشنی کو آپ نے رخ دے دیا کچھ دوسرا۔ اب کسی پیر کے پاس لوگ مرید ہونے کے لیے اگر اس لیے آتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کر دیں گے تو بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا، کوئی پریشانی وہ دور ہو جائے گی، تو جیسی آپ کی طلب ویسی ان کی عطا، برابر ہے، جو طلب آپ کی تھی تو عطا بھی تو ایسی ہونی نا آپ کو۔ ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، پیری مریدی دنیا داری کے لیے نہیں تھی، جیسا میں نے عرض کیا، تاکہ دل میں ارادت کا خیال آئے، تاکہ بندہ جو ہے دنیا کی خواہشات کو ترک کرے اور مولا کی طرف وہ بڑھ جائے، مقصد یہ تھا۔ اکثر لوگ مرید ہونے کے لیے اسی طرح کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی میں مرید ہو جاؤں گا تو پیر صاحب دعا کر دیں گے، بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا۔ اگر آپ کے یہی خیالات ہیں تو آپ کی طلب ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ طلب دنیا کے لیے مرید ہوئے نا، نہ کہ طلب مولا کے لیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے آنا میں گریجویشن تک یہ سب دنیا کے طلب میں رہتا ہے نا، تو تم نے دوسرا بھی کام جو شروع کیا پیری مریدی کو بھی دنیا ہی کے طلب کے لیے، تو آپ کا مقصد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پیری مریدی کا جو رشتہ تھا وہ اللہ کے در تک پہنچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ تک پہنچنے والا راستہ تھا۔ ہاں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طلب میں مرید ہوتے ہیں قرب مولا حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ عارفین کہلاتے ہیں، ورثہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو سچا طالب ہوگا، جس کے دل میں سچی طلب ہوگی، جس کو مرید صادق کہتے ہیں، طالب صادق اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو کسی کامل سے ضرور ملاقات کروا دے۔ اگر جس کے دل میں اللہ کے طلب کے لیے، ویسے بہت سارے لوگ مرید ہو جاتے ہیں مگر ان کی روحانیت کی وہ طلب وہاں پوری نہیں ہوتی، وہ تربیت نہیں ہوتی۔ اب اس مرید ہوتے ٹائم اگر ان کے دل میں یہی مقصد ہو کہ ہم اللہ کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کہیں ادھر ادھر جا کے مرید ہو گئے جہاں ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہو، تو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ زندگی میں ضرور کسی مرشد کامل سے وہ ملاقات کروا دے گا۔ اب جب آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے تو ان کی صحبت میں چپک کے بیٹھے رہنا اور ان سے فیض حاصل کرنا یہ آپ کے ذمے ہے۔ اور یہ میرے تجربات میں ہے کہ جو بہت سارے طالبین کو میں نے دیکھا جو اللہ کے طالب مولا تھے لیکن مرید ہو گئے سنی سنائی چیزوں پر، لیکن ان کی طبیعت پھر وہاں نہیں بھری، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ کو سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے اگر کوئی مرشد کامل ملتا ہے تو اس پیر کو چھوڑے بغیر آپ ان سے تعلیم روحانیت لیں اور اپنی سلوک کی منزلیں طے کریں۔ اکابرین کی تاریخیں دیکھیں تو بہت سارے اللہ والوں نے کئی مشائخین سے اپنی سلوک کی منزلیں انہوں نے طے کی ہوئی ہے۔ اب اگر کسی کو ایسی صورت میں کوئی ایسے پیر سے بیعت ہو جائے جن سے یہ طلب ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ان سے دور ہونے کے بجائے، ان کو توہین کرنے کے بجائے بہتر یہ کہ آپ اگر کوئی مرشد کامل مل جاتا ہے تو وہ ان کی بیعت توڑے بغیر آپ یہاں سے تعلیم لینا شروع کرو، اور اگر کوئی مرشد کامل ہے
تو उस पर भी जरूरी है कि दयानतदारी से वो इनकी तालीम करे, ताकि मौला की तलब उसकी थी, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं पहुंच पाया जहां पर वो चीजें बांटी जा रही हो। तो अब हमारे दरवाजे पर अगर कोई आता है और मैं अगर कामिल हूं तो उस नाकिस को कामिल बनाना मेरे जिम्मे है, क्योंकि उसने हथियार डाल दिया कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास नहीं है। तो अब अगर मैं नहीं बताऊं तो फिर मैं भी अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाऊंगा। ये मशाइखिन के लिए है और मुरीदीन के लिए है कि अगर उनकी तलब वो पूरी नहीं हो रही है तो किसी ऐसे पीर कामिल को तलाशें ताकि उनकी रूहानियत की तालीम और तरबियत हो सके। अब रही बात पीरी मुरीदी की, तो ये सिलसिला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक से लेकर के आज तक के मनकूल है, तरतीब वारी चीज़ें होती भी आई हैं, और एक बुजुर्ग से दूसरे बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग से तीसरे बुजुर्ग, ये तसलसल से यह सिलसिला इस दौर तक के चलता हुआ आ रहा है। और जो अल्लाह का तालिब है, अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में जाना चाहता है, तलबे मौला के लिए जो मुरीद होना चाहता है, वो बंदे ऐसे मुर्शिदान से फैज़ भी उठाते हैं। लिहाजा जब दिल में इरादत का ख्याल पैदा हो कि मुझे किसी से मुरीद होना है, तो बेहतर और ज़रूरी है कि किसी ऐसी ज़ात का इंतखाब करें, किसी ऐसे शख्स को तलाशें जो खुद क्या नाम है उस मंजिल तक पहुंचा हुआ हो, तो ही आपको उस मंजिल तक पहुंचा दे जाएगा। अगर वो खुद मंजिल तक ना पहुंचा होगा तो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे एक मानखुर्द स्टेशन की बात मैं कर दूं, अगर मैं स्टेशन का रास्ता नहीं जानूंगा तो आपको रास्ता कैसे बता पाऊंगा? तो ज़रूरी है कि आपको राह सुलूक में चलने के लिए किसी ऐसे मुर्शिद कामिल की ज़रूरत है जो खुद राह सुलूक की मंजिलें तय किया हुआ हो, ताकि आपको आसानी से वो तय करा दे। उसके अलावा मुर्शिद के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको फैज़ ख़ास कैसे हासिल होगा। उसकी वजह यह है, उसका तरीका ये है कि ये मुर्शिद कामिल कब होगा? जब किसी कामिल की रूह से इसकी रूह मुत्तसिल होगी और उसकी रूह उससे मुत्तसिल, उसकी रूह उनके पीर से, यहाँ तक कि ये अरवाहों का सिलसिला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह पाक तक जाता है। मुरीद पर ज़रूरी है कि हर वक्त या वक्तन फ़ौक्तन अपने रूह और अपने कल्ब को शेख अपने पीर के रूह पाक के इत्तिसाल में करे, उनके करीब करे, ताकि जो फैज़ व अनवार बज़रिए सरकारे बाबास्ता पीराने कुब्बार जो पीरान से तरतीबवार होता हुआ उसके सीने तक आया है, उसके सीने में वो मुंतकिल हो जाए। पीरी मुरीदी का ये मकसद था कि जो फैज़ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पाक पर नाजिल हुआ, वो तसलसल के ज़रिए जो आप तक पहुंचा सिलसिला ब सिलसिला, अब आप अपने मुरीदीन के सीनों में उसको डालें ताकि वो भी वही काम कर सकें जो काम पीछे अकाबरीन ने किया है। पीरी मुरीदी का मकसद दुनियादारी नहीं थी, पीरी मुरीदी का मकसद था ताकि रूहानियत की तालीम दो और रूहानी अशखास बनो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम अगर किसकी तलब हो तो मौला करीम उसको किसी कामिल से ज़रूर मुलाकात करा दे, उसके हबीब के तुफैल।